خبروں سے آگے میں آج شام نسلی انتقام کا نشانہ بننے والے بنگلہ دیشی امریکن رئیس بھویان سے ملاقات، جس نے 11 ستمبر 2001 کے بعد خود کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے والے امریکی کو معاف کر دیا۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش، خبروں سے آگے۔ السلام علیکم، خبروں سے آگے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف اور آپ سب کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ سال 2011 اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کی ایک ایسی دہائی ختم ہو رہی ہے جس نے شدت پسندی کے رجحانات کو دہشت گردی اور انسانوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ ایسے ہی ایک واقعے کا شکار ہوئے بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے رئیس بھویان، جنہیں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد ایک سفید فام امریکی نے انتقامی جذبے کے تحت گولی مار دی تھی۔ رئیس بھویان نے اس حملے میں زندہ بچنے کے بعد انسان دوستی کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے حملہ آور کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ پھانسی سے بچانے کے لیے ایک عوامی مہم چلائی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ جاننے کے لیے عمران صدیقی آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں رئیس بھویان سے ہمارے خصوصی سلسلے مسلمز امریکہ میں۔ Hate has to stop. 1 second of hate will cause a lifetime of misery. آپ نے 2 نالی والی بندوق یا ڈبل بیرل شاٹ گن ضرور دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ اس سے نکلنے والی گولی کی قوت یا رفتار کیا ہوتی ہے؟ 2 نالی والی بندوق یا شاٹ گن سے کسی بھی مناسب فاصلے سے فائر کی گئی گولی اپنی رفتار کے باعث جان لیوا زخم لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اس بندوق کی نالی کا رخ ٹھیک آپ کے چہرے کی جانب ہے اور ٹریگر دبتا ہے، بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر۔ یہ 2 عام سے افراد کی ایک غیر معمولی کہانی ہے جو امریکی ریاست ٹیکساس میں معمول کی زندگی گزار رہے تھے کہ انہیں حالات ایک ایسے موڑ پر لے آئے جہاں ان کی زندگیوں نے رحم دلی اور درگزر کے جذبے کو قریب سے محسوس کیا۔ ان میں سے ایک صاحب 10 برس پہلے ہی اپنی جان سے گزر چکے ہوتے اور دوسرے عنقریب اپنی زندگی سے آزاد ہونے والے ہیں۔ یہ 21 ستمبر 2001 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ میں ایک گیس اسٹیشن پر کام کرتا تھا۔ دن کے 12:30 بجے تھے اور باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اچانک ایک شخص اسٹور میں داخل ہوا۔ اس نے سر کے گرد رومال لپیٹ رکھا تھا، دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا، لیکن سب سے غیر معمولی چیز اس کے ہاتھ میں موجود بندوق تھی جس کا رخ میرے چہرے کی جانب تھا۔ یہ رئیس بھویان ہیں جو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے لیکن اب ایک امریکی شہری ہیں۔ رئیس ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جو 2 نالی والی بندوق یا شاٹ گن سے انتہائی قریب سے فائر کی گئی گولی اپنے چہرے پر کھانے کے باوجود معجزانہ طور پر زندہ ہیں۔ انہیں گولی کا نشانہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ کسی شخص کو ان کی نسلی شناخت سے نفرت تھی۔ میری ملاقات رئیس سے ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ہوئی تھی جہاں وہ آج کل مقیم ہیں اور ٹریول اور IT کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ رئیس مجھے اس خوفناک دن کی کہانی سنا رہے ہیں جب وہ ایک مسلح شخص کے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی تقریباً ہار چکے تھے۔ میں پہلے بھی ڈکیتی کے ایک تجربے سے گزر چکا تھا، لہٰذا میں نے آنے والے مسلح شخص سے درخواست کی کہ وہ مجھے گولی نہ مارے اور میں اسے رقم دینے کو تیار ہوں۔ لیکن بندوق بردار شخص کے منہ سے ادا ہونے والا پہلا جملہ خاصا حیران کن تھا۔ میری درخواست کے جواب میں اس نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے۔ ایک ڈکیتی کی واردات کے دوران پوچھے جانے والا یہ خاصا عجیب سوال تھا۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ یہ شخص یہاں رقم لینے نہیں آیا بلکہ اس کی یہاں موجودگی کا سبب کچھ اور ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ معاف کیجیے گا۔ یہ شخص سفید فام نسل پرست مارک سٹرومن تھا جو رئیس پر حملہ کرنے سے 6 روز قبل ایک پاکستانی وقار حسین کو بھی گولی مار کر قتل کر چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کئی ہزار مکھیاں میرے چہرے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ مارک سٹرومن نے رئیس بھویان کے چہرے پر انتہائی قریب سے گولی چلا دی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین، میری منگیتر اور میرے بہن بھائیوں کے چہرے گھومنے لگے اور پھر مجھے قبرستان کا خیال آیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔ میں نے نیچے دیکھا تو خون میرے سر کے دائیں حصے سے اس طرح بہہ رہا تھا جیسے کسی نے نلکا کھول دیا ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کچھ کہا تھا، میں نے اپنی ماں کو پکارا تھا۔
میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو وہ مسلح شخص اب بھی کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے مرنے کی اداکاری نہیں کی تو وہ مجھے دوبارہ گولی مارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد مسلح شخص اسٹور سے چلا گیا اور میں وہاں پڑا گڑ گڑا رہا تھا کہ اے خدا مجھے ایک اور موقع دے دیجیے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا، مجھے صرف ایک اور موقع دے دے اور میں اپنی پوری زندگی دوسروں، خاص طور سے ضرورت مندوں، محتاجوں اور غریبوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ ستمبر 11، 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد کئی امریکی غم و غصے کا شکار تھے۔ ان کی قوم دہشت گردی کا نشانہ بن چکی تھی اور کئی لوگوں کا خیال تھا کہ حملہ آور مسلمان ہیں جو جہاز اڑاتے ہوئے نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی کی عمارتوں سے جا ٹکرائے۔ ایسے ماحول میں جہاں بیشتر امریکیوں نے تہذیب کا مظاہرہ کیا، وہیں کچھ لوگ اپنے غصے اور انتقام کی آگ احمقانہ اقدامات سے بجھانا چاہتے تھے اور کچھ لوگوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ ٹیکسس کا رہائشی مارک اینتھنی اسٹرومن دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ غصے کا شکار تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نیو یارک میں ان دہشت گرد حملوں کا نشانہ بننے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اس کی بہن بھی موجود تھی، لہٰذا اس نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ رئیس بھیان ان حملوں سے کچھ عرصہ قبل نیو یارک سے ٹیکسس منتقل ہوئے تھے اور ڈیلس کے ایک گیس اسٹیشن پر ملازمت کر رہے تھے۔ ان کے لیے وہ دن بھی عام دنوں کی طرح تھا، لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ اس دن موت ان کے انتہائی نزدیک سے گزر جائے گی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اس دن مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اگر اپنا یقین کھو بیٹھا یا میں نے امید کا دامن چھوڑ دیا تو پھر میں بچ نہیں سکتا، لیکن اگر میں نے مثبت سوچ کا سہارا لیے رکھا اور اس یقین پر قائم رہا کہ سب کچھ میرے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو شاید میں بچ جاؤں۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا پر امید تھا، مگر میرے دماغ کے کسی گوشے میں یہ سوچ بھی تھی کہ بس میرا وقت آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں خود کو پر امید رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خود کو بتا رہا تھا کہ میں زندہ رہوں گا، میرا اللہ مجھے ایک اور موقع ضرور دے گا۔ ستمبر 11، 2001 کو نیو یارک، واشنگٹن اور پینسلوینیا میں ہونے والے حملوں کے بعد رئیس بھیان ایک سفید فام نسل پرست مارک اسٹرومن کی گولی کا انتہائی قریب سے نشانہ بنے۔ اسٹرومن مشرق وسطی یا جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے کسی مسلمان کو قتل کر کے مبینہ طور پر 9/11 کے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس 2 نالی والی بندوق تھی اور اس نے مجھ پر 4 یا 5 فٹ کے فاصلے سے فائر کیا تھا۔ It was one shot, but after it was shot, باوجود اس کے کہ حملہ آور نے صرف ایک فائر کیا تھا، مگر گولی فائر ہونے کے بعد سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بارودی چھروں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ مجھے چہرے اور سر پر 38 سے زائد چھرے لگے تھے، جن میں سے 35 اب بھی میرے چہرے میں دھنسے ہوئے ہیں۔ گولی لگنے اور اس کے بعد آنکھ کے کئی آپریشن سے گزرنے کے نتیجے میں رئیس ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گئے، مگر رئیس کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی زندہ بچ جانے کی بہت خوشی ہے۔ گولی سے میرا چہرہ اور سر کا دایاں حصہ متاثر ہوا تھا۔ ایک چھرا میری دائیں آنکھ میں چلا گیا تھا، جس کے باعث مجھے اس آنکھ کے کئی آپریشن سے گزرنا پڑا۔ ڈاکٹر میری آنکھ تو بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں اس آنکھ کی بینائی کھو بیٹھا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد رئیس بے ہوش ہو گئے تھے اور انہیں یاد نہیں کہ اس کے بعد ان پر کیا بیتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو یہ ان کے لیے بالکل ایسا تھا جیسا انہیں دوسری زندگی ملی ہو۔ اس وقت میرے دل میں جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ ہاں میں زندہ ہوں، میں ابھی تک کسی دنیا میں ہوں۔ اس دنیا میں موجودگی کا احساس اتنا حسین تھا جہاں آپ اپنے پیاروں کے چہرے دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ میں اسپتال میں ہوں یا جیل میں، میرے لیے بس یہی احساس بہت تھا کہ میں اس دنیا میں ہوں۔ میں اپنی اس کیفیت اور احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس احساس سے میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں کہ میں زندہ ہوں، اور میری آنکھوں میں موجود آنسو خوشی کے تھے۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ جینا، اسی دنیا میں جینا کتنا خوبصورت ہے۔ 4 اکتوبر 2001 کو واسودیو پٹیل مارک اسٹرومن کی گولی کا نشانہ بنا۔ وہ نہ تو عرب تھے اور نہ ہی مسلمان۔ وہ ٹیکسس کے علاقے مسکٹ میں ایک گیس اسٹیشن چلاتے تھے۔
لیکن اس بار قسمت نے اسٹرومن کا ساتھ نہیں دیا اور قتل کی یہ واردات اسٹور میں چھپے کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی اور اسے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنا دی گئی. لیکن رئیس کا کہنا ہے کہ وہ بہت پہلے ہی مارک اسٹرومن کو معاف کر چکے تھے. مجھے اس کا قصور بھلانے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا. میں اسے کئی برس پہلے ہی معاف کر چکا ہوں اور میرے اس عمل کی بنیاد میرا اسلامی عقیدہ ہے. میں نے اپنے والدین سے یہی سیکھا ہے کہ درگزر کرنا ہی بہتر ہے. اگر آپ غصے اور نفرت کو اپنے دل میں دبائے رکھیں گے تو آپ کے لیے آگے بڑھنا اور معمول کی پرسکون زندگی گزارنا بے انتہا مشکل ہو جائے گا. میں اسی وقت جانتا تھا کہ وہ ایک لا علم شخص ہے جو اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا کہ نیو یارک یا پینسلوینیا میں ہونے والے واقعات کے جواب میں ڈیلس ٹیکسس میں کسی کی جان لے لینا ہرگز ایک درست عمل نہیں ہو سکتا. آپ اس عمل کا کوئی جواز فراہم نہیں کر سکتے. لیکن پھر ایک اور انہونی ہوئی. جب رئیس حج کی ادائیگی کے لیے مکہ گئے تو وہاں پہنچتے انہیں اپنا وہ وعدہ یاد آیا جو انہوں نے گولی کا نشانہ بننے کے بعد اپنے رب سے کیا تھا کہ اگر اس نے انہیں ایک اور زندگی عطا کر دی تو وہ اسے دوسرے لوگوں کے لیے وقف کر دیں گے. کیونکہ اس نے جو کیا تھا اس کا تعلق نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے جرائم سے تھا اور آج کل ہم پوری دنیا میں اس بنیاد پر ہونے والے جرائم اور قتل و غارت کا مشاہدہ کر رہے ہیں جن کی بنیاد کبھی عقیدہ بنتا ہے, کبھی رنگ و نسل اور کبھی قومیت. اگر اسے پھانسی دے دی گئی تو ہم محض ایک انسانی جان سے محروم ہو جائیں گے, جبکہ اس جرم کی بنیاد بننے والی نفرت کی بنیادی وجہ ویسے ہی برقرار رہے گی. لیکن مارک اسٹرومن ایک قاتل کی زندگی بخشنے سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ ممکن ہے کہ وہ کئی اور لوگوں کو تعلیم دینے کا سبب بن جائے. وہ نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے جرائم کے خلاف آواز اٹھانے والا بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی ایک شخص کو بھی متاثر کرے اور کسی ایک شخص کو بھی نسلی بنیاد پر قتل کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اگر وہ چلا گیا تو ہم اس کے ذریعے کسی کو بدل نہیں سکتے. یہ وہ موقع تھا جب رئیس کی ملاقات ڈیلس کی سدرن میتھڈسٹ یونیورسٹی کے رک ہیلپرن سے ہوئی. ہیلپرن انسانی حقوق کے ماہر اور ٹیکساس اور امریکہ اور دنیا بھر سے سزائے موت کے خاتمے کے مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک سرگرم رضاکار ہیں. رئیس اور ہیلپرن نے مل کر مارک اسٹرومن کو سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے لیے ایک عالمی جدوجہد کا آغاز کیا. ہیلپرن نے برطانیہ کی تنظیم ریپریو سے بھی مدد لی. ریاست ٹیکساس کی جانب سے کسی جرم کے متاثرہ فرد یا اس کے اہل خانہ کے حقوق تسلیم کیے جانے کے متعلق کبھی کچھ نہیں کیا گیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ کیس اس حوالے سے ایک عوامی بحث کے آغاز میں مددگار ثابت ہوگا کہ آخر ان لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ٹیکساس انتظامیہ نے کیا سوچا ہے جو کسی خوفناک جرم کو جھیلتے ہیں. مارک نے ایک تکلیف دہ جرم کیا ہے لیکن اب وہ شخص نہیں رہا. وہ اپنی آئندہ زندگی میں کبھی دوبارہ ایسا نہیں بنے گا. وہ اپنی غلطی کی سزا پا چکا ہے. رئیس اور ہیلپرن کا موقف تھا کہ جیل میں 10 برس گزارنے کے بعد مارک اسٹرومن مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی اس تبدیلی کو کسی مثبت مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. In one of Mark's messages, he told me that if I don't survive after July 20th, اپنے ایک پیغام میں مارک نے مجھے کہا کہ اگر میں 20 جولائی کے بعد زندہ نہ رہوں تو تمہیں امن اور درگزر کا یہ پیغام آگے بڑھانا ہوگا. تمہیں انسانی حقوق اور عالمی امن کا درس دینا ہوگا. دنیا سے نفرت ختم کرنا ہوگی. یہ ہے مارک کا پیغام, ایک ایسے شخص کا پیغام جس نے 10 برس قبل 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی تھی اور مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اس تجربے سے گزرنے کے بعد جس میں اس کی گولی کا نشانہ بننے والا ایک شخص اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہے, باوجود اس حقیقت کے کہ اسے اس کی موت کا مطالبہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے, مگر مارک بدل گیا ہے اور اب انسانی حقوق, سلامتی اور امن کے پہلوؤں پر زور دے رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے ان دنوں کی مناسبت سے یاد رکھا جائے, نہ اس خطا کی مناسبت سے جو اس سے 10 سال پہلے سرزد ہوئی تھی. ہم سبھی غلطیاں کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی غلطی بھیانک تھی لیکن وہ سنبھل گیا ہے اور بدل گیا ہے. لیکن ناقدین یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آخر کس طرح ایک ایسے فرد کو چھوڑا جا سکتا ہے جس پر مقدمہ چلا اور جرم ثابت ہو جانے کے بعد جسے عدالت نے قانون کے مطابق سزا سنائی. اسے پہلے ہی خاصی سزا مل چکی ہے. وہ گزشتہ 9.5 سال سے سلاخوں کے پیچھے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل ہی اسے چھوڑ دیں. میں تو صرف ایک انسانی جان بچانے کی بات کر رہا ہوں. رئیس کو انسانی جان کی قدر کا یہ احساس اس وقت ہوا جب وہ خود موت کے منہ سے واپس آ چکے تھے. یہ ایک انسانی زندگی کا معاملہ ہے جو انتہائی قیمتی ہوتی ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کی زندگی دوبارہ لوٹائی جاتی ہے.
لہٰذا میں اسے صرف ایک موقع دینے کا مطالبہ کر رہا ہوں، اسے مارنے کی بجائے اس کی زندگی بخشنے کا۔ اس مطالبے کا تعلق مجھ سے یا خود مارک سے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں سے ہے جو ابھی بھی اس کے ماضی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ممکن ہے اگر ہمیں ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے تو ہم مل کر ایسے لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ مگر یہ سوال اپنی جگہ خاصا دلچسپ ہے کہ مارک اسٹرومن کا اس خبر پر رد عمل کیا تھا کہ اس کی اپنی گولی کا نشانہ بننے والا ایک شخص اس کی زندگی بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ مسٹر اسٹرومن نے اس سوال کا جواب بی بی سی کے نمائندے ایلسٹر لیڈ ہیڈ کو دیا۔ وہ ایک بہت اچھا شخص ہے، بہت اچھی طبیعت کا مالک، اتنے بڑے دل کے مالک ہونا بڑی بات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے خود اپنے آپ سے 1000 مرتبہ یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی میرے چہرے پر گولی مارتا تو کیا میں اسے معاف کر دیتا؟ لہٰذا وہ شخص میرے لیے متاثر کن ہے۔ لیکن آخر وہ کیا وجہ تھی جس نے مارک اسٹرومن کو وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا؟ آخر کیوں اس نے ان معصوم لوگوں کی جانیں لی؟ اس وقت امریکہ میں ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ان دہشت گردوں کو پکڑو۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کس سے بدلہ لیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، سو ہم نے اپنے دشمنوں کا تصور کر لیا، بالکل ویسے ہی جیسے آزاد دنیا میں لوگ سزائے موت پانے والے قیدیوں کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں کہ یہ سب لوگ خراب ہیں، حالانکہ ہم سب خراب نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح میں نے تصور کر لیا تھا کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہیں، جو غلط تھا۔ لیکن رئیس بھویان اور مارک ہیلپرن اور دنیا بھر میں پھیلے لاتعداد لوگوں کی جدوجہد کے باوجود مارک اسٹرومن کی زندگی نہ بچ سکی، اور 20 جولائی 2011 کی شب 8:53 پر مارک اسٹرومن کو موت کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ What Mark Stroman did, that was wrong. جو کچھ اسٹرومن نے کیا وہ غلط تھا، بالکل غلط۔ اس نے نہ صرف دوسروں کی زندگیوں کو بلکہ خود اپنی زندگی کو بھی درد اور تلخیوں سے بھر دیا، لیکن اس نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، اور موت کے سفر پر جانے سے پہلے اس کا پیغام تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں نفرت پھیل رہی ہے جسے روکنا ہے۔ ایک لمحے کی نفرت ایک زندگی کو ہمیشہ کے لیے درد اور تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ Life full of, pain and suffering. اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر خود اپنے آپ یہ سبق سیکھا ہے۔ ہم دونوں مل کر لوگوں کو یہ سمجھا سکتے تھے کہ دیکھو، اس راستے پر مت جانا۔ اگر تم نے اس راستے کا انتخاب کیا تو نہ صرف تم اپنی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے رہو گے، بلکہ شاید اپنی جان سے بھی جاؤ، اور ایسا کر کے تم نہ صرف ان لوگوں کی زندگیوں میں تلخی پیدا کر جاؤ گے جن سے تم نفرت کرتے ہو، بلکہ خود اپنی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی ہمیشہ کی اذیت اور دکھ کا سبب بنو گے۔ لہٰذا ایسا مت کرنا۔ اور مارک اس پیغام کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ یہ باتیں لوگوں سے کہتا تو یہ صرف کتابی باتیں نہ ہوتی، بلکہ اس کی صورت میں اس کا ماضی، اس کے تجربات اور اس کا دل بول رہے ہوتے۔ اور یہی میں چاہتا تھا کہ ہم دنیا بھر میں یہ پیغام عام کر سکیں کہ نفرت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دو نالی والی بندوق یا شاٹ گن سے کسی بھی مناسب فاصلے سے فائر کی گئی گولی 500 میٹر فی سیکنڈ یا 1600 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، اور اس رفتار اور طاقت کی گولی کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ رئیس بھویان ایک سفید فام نسل پرست مارک اسٹرومن کی گولی کا انتہائی قریب سے نشانہ بنے۔ رئیس بھویان کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو جنگ اور نفرت سے پاک کرنے کے لیے برداشت اور درگزر کا نیا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے رئیس سے وہی سوال کیا جو کئی اور لوگ ان سے پوچھتے رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اس شخص کی زندگی بچانے کی کوششیں 10 برس بعد کیوں شروع کی۔ اس مقدمے کی تکمیل کے بعد مجھے ڈپٹی اٹارنی کے دفتر والوں نے بتایا تھا کہ جرم کا شکار ہونے والے فرد کی حیثیت سے مجھے مجرم سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے بقول اسے موت کی سزا ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنے انجام کی جانب گامزن ہے۔ مقدمہ مکمل ہو چکا ہے اور اب ہمیں بھی اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ رئیس کا دعویٰ ہے کہ انہیں ان کے حقوق کے متعلق صحیح رہنمائی فراہم نہیں کی گئی۔
لیکن جب مجھے اس سال مئی کے اختتام میں پتہ چلا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرنے والے کے موقف کی تفہیم اور اسے معاملہ طے کرنے کے لیے مصالحتی گفتگو کر سکتا ہوں، میں نے ٹیکساس کے ڈپارٹمنٹ برائے کرمنل جسٹس کے پاس اس حوالے سے درخواست دائر کر دی، لیکن مجھے کبھی اس سے گفتگو کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن 20 جولائی کو جب اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا، اس سے کچھ لمحے قبل مجھے اپنے ایک دوست کے ذریعے مارک سے فون پر بات کرنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میں اپنے دوست سے ایسا کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اتفاق سے میرا دوست اس وقت مارک سے گفتگو کر رہا تھا اور اس نے کانفرنس کال کے ذریعے مجھے بھی لائن پر لے لیا، اور یوں مجھے کچھ لمحوں کے لیے مارک سے گفتگو کا موقع مل گیا۔ لیکن یہ ان دونوں انسانوں کے درمیان پہلا اور آخری رابطہ ثابت ہوا۔ It was very emotional. It was very, also. وہ خاصا جذباتی لمحہ تھا، اور اس وقت میں بھی اس سے گفتگو کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لہٰذا میں گھبرایا ہوا تھا کہ اتنے مختصر وقت کے دوران میں آخر اس سے کہوں گا کیا۔ لیکن پھر مجھے اس پیغام کی یاد آئی جسے میں نے ہمیشہ اپنے دل میں تازہ رکھا ہے کہ نفرت نہیں کرنی، جرم اور تشدد کے راستے کا انتخاب نہیں کرنا۔ لہٰذا میں نے اسے بڑے اعتماد کے ساتھ مخاطب کیا کہ مارک، تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، تم بالکل میری ہی طرح کے ایک انسان ہو، اور میرا دل جانتا ہے کہ مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں اور میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں مارک نے کہا، رئیس تمہارا بہت بہت شکریہ، میرے لیے اتنا کچھ کرنے کا شکریہ، تم نے ایک بالکل مختلف رویے کا اظہار کیا، تم نے اپنے اچھے رویے اور برتاؤ سے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ناقابل یقین ہے کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ سو یوں میں نے اس تک اپنا پیغام پہنچا دیا کہ میں اس سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ وہ بالکل میری ہی طرح کا ایک انسان ہے۔ 5 سے 6 سیکنڈ بعد فون لائن منقطع ہو گئی اور میں اس کے بعد پھر کبھی اس سے بات نہ کر سکا۔ 20 جولائی 2011 کو مارک سٹرومن کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا، اور مارک اور رئیس کے درمیان گفتگو کبھی نہ ہو سکی۔ ہم نے ٹیکساس بورڈ آف پارڈنز اینڈ پیرولز اور ٹیکساس کے گورنر کو ای میلز بھی لکھی کہ ان سے جان سکیں کہ آخر انہوں نے مسٹر بھویان کو اپنا یہ حق استعمال کرنے سے کیوں روکا، لیکن ہمیں اب تک اپنی ان ای میلز کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ رئیس دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مارک سٹرومن نے جس طرح 11 ستمبر کے حملوں کا رد عمل ظاہر کیا، وہ در حقیقت امریکہ کی درست نمائندگی نہیں تھی، بالکل اسی طرح جس طرح 11 ستمبر کے روز جرم کرنے والے دہشت گرد اسلام اور مسلمانوں کے حقیقی نمائندے نہیں تھے۔ He shot in the name of patriotism. He was a white guy, he was a local Texan guy, but whatever he did, that was out of his ignorance. مجھے اس شخص نے حب الوطنی کے نام پر گولی کا نشانہ بنایا۔ مجھے گولی مارنے والا شخص ٹیکساس کا ایک مقامی سفید فام تھا، لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے ذاتی حیثیت اور لا علمی میں کیا۔ آپ اسے سفید فاموں، عیسائیوں یا اس عظیم ملک کا نمائندہ نہ سمجھیے، نہیں، اسے ایسا سمجھنا ایک غلطی ہوگی۔ اس نے وہ سب کچھ انفرادی حیثیت میں کیا، اور ہمارے معاملے میں اس کی اسی حیثیت کا حوالہ دیا جانا چاہیے، بالکل اسی طرح 9/11 کے دہشت گرد حملے کرنے والے چند افراد تھے جو اسلام، کسی خاص ملک، قرآن یا کسی اور کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وہ صرف چند بھٹکے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے یہ حملے کیے، اور انہیں کسی سے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ That way we want to treat Mr. Stroman not as a spokesperson, not as a spokesperson of Christianity, this country, and also white people. لیکن آخر میں رئیس سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ وہ ناکام ہو گئے؟ یہ میری ناکامی نہیں، میں اس پر ہرگز شرمندہ نہیں کہ میں ایک شخص کی جان نہ بچا سکا، لیکن یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے، اور ان کے لیے باعث شرم ضرور ہے جو معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لانے میں ناکام رہے، جن کے پاس کچھ مختلف کرنے کی طاقت موجود تھی لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہ کیا۔ یہ سراسر ان کی ناکامی ہے، یہ ان کے لیے باعث شرم ہونی چاہیے۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے ایک انسان کی زندگی بچانے کی جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں کئی افراد تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب رہے۔ یہ میری اصل کامیابی ہے، لیکن یہ ان کی ناکامی ہے جو انسانیت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے۔ عمران صدیقی، اردو VOA، ڈیلس، ٹیکساس۔ یقیناً معاف کر دینے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج کے مسلمز امریکہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اردو VOA کے فیس بک پیج پر جا کر یہ سوال خود عمران صدیقی سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔